میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں میں ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ، جسے صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا رتبہ ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے، اور آج آپ ہی کے تعلق سے دو چند باتیں آپ سماعت بھی کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ، آپ کا نام تو معاویہ ہے اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا سلسلہ نسب یہ پانچویں پشت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا ملتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا رتبہ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے اگر آپ سماعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لائے، مگر حقیقت یہ کہ آپ اس سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ چنانچہ مشہور ہے، واقدی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے دن اسلام لے آئے، مگر آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام کو ظاہر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابن سعد کہتے کہ حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء کے روز ایمان لایا تھا، لیکن اپنے والد کے ڈر سے اپنے ایمان کو فتح مکہ تک چھپائے رکھا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں، جنگ خندق کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ حدیبیہ کی معرکوں میں کفار کی جانب سے آپ شریک نہیں ہوئے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ جوان تھے، مگر اس کے باوجود بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مختلف غزوات میں آپ نے شرکت کی اور کفار سے جہاد کیا، مگر مسلمانوں کے خلاف آپ کبھی بھی ان جنگوں کے اندر آپ نے کبھی بھی شرکت نہیں کی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ نے غزوہ حنین میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی، اور اسلام مخالف طاقتیں جب تھی تو آپ نے ایسے موقع پر بھی ان کفاروں کے ساتھ شرکت بھی آپ نے نہیں فرمائی، اور پھر جب اس کے بعد اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ نے اس میں شرکت بھی فرمائی ہے۔ یہ آپ کی دیکھیں تو ایک قربانی بھی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، مگر آج اس کے باوجود بعض حضرات کو دیکھا جائے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اول فول بکتے نظر آتے ہیں، بکواس کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ صحابی رسول ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابی کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، بہت ہی اونچا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابیت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور صحابی کا مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھ لیجیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہے، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ، بہت ہی بلند و بالا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کاتب وحی بھی ہے۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کا نزول ہوتا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے
اور حضور علیہ السلام جو فرماتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ اسے تحریر بھی کر لیا کرتے تھے. تو کاتب وحی ہونے کا ایک منصب بھی انہیں حاصل تھا، یہ مقام اور یہ رتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھیں نسبت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نسبتی بھائی بھی ہیں. تو اس سے بھی ایک اندازہ لگائیے کہ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی معتمد خاص رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے بعد خلافت صدیقی ہو یا خلافت فاروقی ہو یا خلافت عثمانی ہو، ان تمام کے تمام خلافتوں میں اعلیٰ عہدوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فائز رہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا. آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان خلفاء نے اپنے دور کے اندر اعلیٰ عہدوں پر اگر فائز کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ وہ صحابی، ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو فقیہ صحابہ ہے، جو مسائل شرعیہ کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے، بتایا کرتے. اور آپ جو فقیہ صحابہ کے اندر بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا علم تمام امت میں مشہور تھا. سیدنا امیر معاویہ کی اگر زندگی کو دیکھیں، اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اگر احوال کے اگر حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کی فتوحات، عسکری نظام مملکت، نظم اور نسق، معاشی اور اقتصادی اصطلاحات اور تدبر اور سیاست، فہم و فراست، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ظرافت، خطابت، عدل و انصاف، اور یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت امیر معاویہ کے اندر نمایاں طور پر نظر آئیں گی. آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اگر دیکھیں تو اس طریقے سے یہ آپ کی خوبی نظر آئیں گی. جہاں ایک صحابی رسول کے منصب پر ہے، کاتب وحی ہے، وہاں پر آپ کا عدل و انصاف بھی مشہور ہے، آپ کا علم، اور یہ تو بہت زیادہ مشہور رہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی. یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے، اور میرے آقا جس کے لیے دعا فرما دے سبحان اللہ، پھر اس کا کہنا کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی. ترمذی کی روایت ہے، اور جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اس طریقے سے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اگر دعا فرمائیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جس کے لیے حضور دعا فرمائے کہ معاویہ کو مولا تبارک و تعالیٰ تو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. جب حضور جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ، آپ کا منصب، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کتنا اونچا، کتنا بلند و بالا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابی رسول جو ہو وہ صحابی رسول کا ادب اور احترام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم، اور ان کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل جو ہے اگر کچھ ایسے حضرات جو بکواسے بکتے ہو، خدا را ان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور جو ہے ان کے خلاف جو باتیں کرتے ہو کسی بھی صحابی، بلکہ جو اللہ کے محبوب بندے با کرتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ تو کتنا بلند و بالا، اور جو صحابیت کے منصب پر فائز ہو یاد رکھ لیجئے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ، کتنا بلند و بالا ہوگا. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کوئی اس طریقے سے بکواس بکتا ہو، خدا را نہ ان کی باتوں کو سنا جائے بلکہ ایسے سے اجتناب کیا جائے، ایسے سے دور رہا جائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بارگاہ رسالت سے کتابت وحی کا منصب آپ کو عطا ہوا. جو وحی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی حضرت امیر معاویہ اسے قلمبند فرما لیا کرتے، اور جو خطوط اور فرامین آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے جاری ہوا کرتے حضرت امیر معاویہ انہیں تحریر فرمایا کرتے. آپ دیکھیں کہ حضور نے اپنے قریب ان کو رکھا، اپنی تحریر ان سے کروایا کرتے.
اگر خدا کی بارگاہ سے وحی کا نزول ہوتا، حضرت امیر معاویہ سے جو کاتبان وحی تھے ان میں حضرت امیر معاویہ کا بھی شمار ہوتا ہے، تو سوچو کہ کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا رتبہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے جو بکواس بکنے والوں ہو تو یاد رکھ لیجیے ان سے دور رہا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عقیدت اور آپ سے محبت کرنا چاہیے۔ عقیدت اور محبت دل و جان میں رکھے، انشاءاللہ العظیم اسی میں کامیابی بھی ہوں گی اور اسی میں کامرانی بھی ہوں گی۔ یاد رکھ لیجیے صحابی جو ہوا کرتے ہیں